حاضرین محترم، آج ایک بڑا اہم موضوع جس پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے فرضیت زکوٰۃ اور مسائل زکوٰۃ۔ گو کہ ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جتنے احکام ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کی صورت میں وہ ایک قانونی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی ایک لیگل پوزیشن ہوتی ہے، تو لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس سے آگہی حاصل کرنا اور مسائل کو جو ہے اپنی زندگیوں میں علمی بساط کے ساتھ رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا، نماز کے ساتھ 32 مقام ایسے ہیں، 32 پلیسز ان دا ہولی قرآن جہاں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کتنی اہمیت اور کتنی زیادہ مرتبیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم فیہا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کریں، انہیں پاک کریں اور آپ تزکیہ فرمائیں۔ ایک بات۔ دوسرا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اس پاک مال میں سے جو تم کماتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں، حکومت دیں، ان کے لیے ان پر فرض ہے کہ وہ نماز کے قیام کے احکامات جاری کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ وصول کرنے کے احکامات، نیکی کے احکامات اور برائی سے بچنے کے احکامات جاری کریں۔ اور قرآن مجید میں جو ہے مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا، جن میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخر الآیہ۔ تو برادران محترم، زکوٰۃ ایک ایسی دین اسلام کی اہم ضرورت اور بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اسلامی معاشرے میں مضبوطی اور استحکام پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو نظام دولت ہے، نظام مال ہے، یہ صرف اغنیاء کے درمیان ہی سرکولیٹ نہ کرتا رہے، صرف مالداروں، سرمایہ داروں کے اندر ہی یہ جو ہے سرگردہ نہ رہے کہ صرف لوگ مالدار ہی ہوتے جائیں، سرمایہ دار ہی ہوتے جائیں، تو غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور مالدار مال سے مالتر ہوتا جائے، ایسا نہ ہو۔ زکوٰۃ کا مقصد اسلامی معاشرے کی معاشرتی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، اور سورۃ المعارج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور اللہ نے فرمایا جنہیں ہم نے اموال دیے ہیں، مال دیا ہے، دولت دی ہے، ان کے اندر ہم نے ان کا بھی حصہ مقرر فرما دیا ہے جن کے پاس مال نہیں۔ تو برادران محترم، یہ چند آیات آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جسے دیا اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا ہی ہے،
تو میرا تو میرے ساتھ جائے گا ہی نہیں، میرا تو میرے ساتھ جائے گا نہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کی بارگاہ سے دیے ہوئے مال میں سے جو دوسرے کو دے دیا، غریب کو دے دیا، مستحق کو دے دیا، زکوٰۃ نکال دی، صدقہ نکال دیا، وہ بچتا ہے۔ جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے۔ جو کسی کو دے دیا اس سے اس کی ضرورت پوری ہوگی، اس کی جو بیسک نیڈز اور اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کر دیتا ہے، اور پوری ہو جاتی ہیں تو سمجھیں یہی قبر کے کام آئے گا، یہی بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہوگی۔ کیونکہ جو میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، وہ تو یہاں رہ جانا ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے اللہ کی توفیق سے نکال کے کسی دوسرے کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کسی دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے دیا، وہی بچنا ہے۔ انسان کا کنسپٹ تو یہ ہے کہ یار میں یہ اکٹھا کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، میرا بینک بیلنس ہے، میرا گھر میں پڑا ہے، میرے پاس ہیرے جواہرات سونا جو بھی ہے پلاٹ، تو یہ سب کچھ میرا ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، میرا وہی ہے جو میں نے کسی کو دے دیا، کسی کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے حکم کی خاطر خرچ کر دیا، وہ میرا ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کے فضائل ہیں جو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے جو ہے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ رب العزت نے بڑا واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی نوید سنا دے۔ تو برادران محترم، زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت سے انکار نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پہ دینے میں بندے کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جب ہے ہی اللہ کا، دیا ہی اللہ نے ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر دیا ہے اس کا شکر ادا کرے، اور اس کے حکم کے مطابق اس کی مخلوق اور اس کے راستے میں جو خرچ کر دیں، یتیم پہ دیں، فقیر پہ دیں، غریب کے دیں، مسکین کو دیں، ضرورت مند کو دیں، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جو ہے مسجد میں خرچ کریں، مدرسے پہ خرچ کریں، جتنے بھی مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں آپ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اب آئیے اس کے مسائل کی طرف۔ تو مسائل میں یہ ہے کہ ایک ہے نصاب زکوٰۃ۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہے کہ جو سونا چاندی، روپیہ پیسہ یا مال تجارت، مال تجارت، سامان تجارت نہیں، غور سنیے گا، ایک ہے سامان تجارت، ایک ہے مال تجارت۔ اس پر اگر اس کی پوزیشن جو ملکیت ہمارے پاس ہے، اس پر اگر 1 سال ہماری ملکیت میں رہتا ہے تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب کسی کے گھر میں اب اس کا سونے کا نصاب کیا ہے، 7.5 تولے سونا ہو، یا اس کے پیرالل 52.5 تولے چاندی ہو، تو ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں اتنا سونا ساری زندگی میں نہ آئے، تو اس کا یہ ہوگا 1 تولہ 2 تولہ ہے، باقی روپیہ پیسہ بینک میں پڑا ہے، گھر میں پڑا ہے، دکانداری سے بچت ہے، یہ ساری چیزیں نصاب تک اگر پہنچ جائیں، یعنی 7.5 تولے سونا آج اگر ہم لگائیں تو میرے خیال میں 1 لاکھ سے 1,15,20 ہزار کا تولہ ہے جی، ہاں تقریباً جو ہے 7.5 8 لاکھ روپیہ چاہیے۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہم اب کسی کے پاس اب سونا ہی نہیں تو پیسہ تو ہے، یا اتنی مقدار میں سونا نہیں تو 2-3 تولے سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر 7.5 تولے یعنی اس مالیت سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور اس کی ملکیت بھی 1 سال رہے، 1 سال کا گزرنا
یہ فرضیت زکوٰۃ میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس 50 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، اور وہ سال اس پہ گزرتا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی بعض اوقات کرائسز آ جاتے ہیں، کوئی معاشی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور اس کی ملکیت میں ہی نہیں رہتا، تو اس پر زکوٰۃ لازمی، اس پر فرض ہی نہیں ہوگی زکوٰۃ، چونکہ جو صاحب نصاب ہے، جتنا اس کے پاس نصاب ہے اس پر 1 سال کا گزرنا لازمی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح فیکٹریاں ہیں، اس کی جتنا اس کا مال تجارت بنتا ہے، اس کی جو انکم ہے، آؤٹ پٹ ہے، اس پر سال گزرنا لازمی ہے۔ کسی بندے نے کروڑوں کی فیکٹری لگائی، 11 مہینے میں کوئی مسئلہ بنا، اور جیسے آج کل آپ دیکھ لیں کرونا وائرس، اس نے تو بڑوں کی کمر جھکا کے رکھ دی، اس طرح کا کوئی اور مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ تو 1 سال تک اگر وہ چیز ٹریڈنگ میں، تجارت میں، مارکیٹ میں سرکولیٹ رہتی ہے، تو اس کی جتنی انکم آؤٹ پٹ ہوگی اس پر جو ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اب دیکھ لیں فلسفہ دین دیکھیں کہ 2.5% کیا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے 2.5 ہزار، 1 لاکھ اماؤنٹ منہ سے نکالنا آسان ہے، جس کے پاس ہو تو بڑی اماؤنٹ گنی جاتی ہے۔ 1 لاکھ میں سے 2.5 روپے سال کے بعد بندے کو نکالنے میں کتنی سمجھ نہیں آتی، تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ اور مسئلہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ یزکی زکاتن، پاک کرنا۔ اگر کوئی زکوٰۃ اپنے مال میں سے نہیں دیتا تو وہ مال ناپاک ہی رہتا ہے۔ ایک ناپاک چیز انسان استعمال کرتے کرتے جب قبر میں چلا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیسے ہوگی۔ 2.5% اس سے نکال دیں، اللہ فرماتا باقی سارا تیرے لیے پاک ہے۔ وہ جو وہ جو 2.5% کی ہے، وہ جو پاک کرنا ہے یعنی نکالنا ہے، وہ ہے ہی نہیں اس کا جس کے بعد مال ہے، وہ تو دوسرے کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مقرر رکھا ہے۔ اس لیے اس کا بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، المال تنقصہ والعلم یزکو علی الانفاق، کہ علم جتنا خرچ کیا جائے وہ بڑھتا ہے، اور مال جتنا اپنی ذات کے لیے خرچ کیا جائے وہ کم ہوتا ہے، اگر اللہ کی ذات کے لیے خرچ کیا جائے تو وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو برادران محترم، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور اس کے ساتھ اب آگے مسائل آتے ہیں۔ اب دیکھیں زکوٰۃ میں مشینری، سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کہ مشینری تو ہو سکتا اربوں روپے کی ہو، کروڑوں روپے کی ہو، اب اس پر جو انکم آ رہی ہے، آؤٹ پٹ آ رہی ہے، منتھلی 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، سال تک اگر اس کا وہ کارخانہ چلتا رہتا ہے تو وہ سال کی سرکولیشن یا جتنی اس کی انکم ہے اس کو سم اپ کرے گا، اور اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا ہو۔ اس طرح پلاٹ لے کے رکھا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ میں نے یہ بیچنا ہے۔ لوگ پلاٹ کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں، اگر وہ پلاٹ سال تک رہتے ہیں تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ جو تجارت کی غرض سے گاڑیاں ہیں، اپنی ذات کے لیے 2، 3، 4، 5، 10 گاڑیاں رکھیں، بیٹے کی بیٹیاں، بیوی کو بھی دے دیتے ہیں کہ لوگ، اور خود بھی استعمال کرتے ہیں، ذاتی استعمال۔ جو ہی اس پر انکم لینا شروع کریں گے، اس کو رینٹ آؤٹ کریں گے، اس پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ یعنی ایسا کوئی بھی ایسٹ انسان کا جو تجارت کی غرض سے استعمال کرے گا اس پر زکوٰۃ لازمی ہو جائے گی۔ گھر ہے، کرائے پہ دیا ہے، ذاتی استعمال میں نہیں ہے، اب وہ جو کرایہ ہے وہ سال کا ہم سم اپ کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سال کا 12 مہینے کا کرایہ ہم اس کو سم اپ کریں گے، اور اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر نہیں نکالتے تو مجرم اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کرایہ ہی 12 مہینے میں اتنا آتا ہے، اس پر قرضہ بھی ہے، تو مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ اگر اپنے مال میں سے خرچ کر کے نکالتا ہے تو یہ صدقہ خیرات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ تو ایک موٹا سا اصول میں نے بتا دیا ہے، ہر ایک ایسی چیز جس سے ہم نفع کماتے ہیں، جو مال تجارت کی غرض سے استعمال کرتے ہیں، اس پر
جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، جو ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کے ضروری نہیں کہ ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں، رمضان میں جب ہی ہمارے پاس جتنا نصاب ہے، ہماری پوزیشن میں ہے، جو ہماری ملکیت میں چیزیں ہیں، اس پر جب سال شروع ہو گیا، مکمل ہو گیا، اسی وقت زکوٰۃ نکال دیں۔ رمضان تو ایک دیکھیں ویسے ہی برکت کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا خیال کرنا اور اس کو ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح بینک کے اندر پیسے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بینک کے مختلف اکاؤنٹ ہیں، پی ایل ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو بینک کے اندر جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جتنی مالیت ہے، بینک کو لازمی ہے کہ اس شخص سے پوچھے کہ ہم آپ کی، اب آپ کو پتہ ہے یہ سارے کنسنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس شخص کے ذہن میں ہو کہ میرے پاس جو بینک میں پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ بینک نکال رہا ہے، میری اجازت سے نکال رہا ہے، اور جو وہاں پیسے پڑے ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ جو پیسے پڑے ہیں اس پر جو منافع ہے یا سود کی شکل میں لوگ لیتے ہیں تو وہ سود سے زکوٰۃ ادا کر دی اور اصل زر بینک میں اسی طرح محفوظ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو اصل زر ہے 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اس کے اوپر سالانہ جو مطلب اس کا ایک ریٹنگ ہے یا ایک نفع حاصل ہوتا ہے اس پر نہیں، جو اصل بینک کے اندر موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ اگر بینک اس طرح نہیں نکالتا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس کا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے وہ خود اس پر جو ہے زکوٰۃ نکالے، اور بینک کو منع کر دے کہ میرے پیسے سے آپ نے اکاؤنٹ سے جو ہے یہ ادا نہیں کرنی۔ لیکن اکثر جو ہے بینک کاٹ لیتے ہیں، بینک تو آٹومیٹکلی وہاں سے کٹ جاتی ہے اور ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہاں یہ دیکھنا لازمی ہے کہ جو مجھے سالانہ جو منافع ہے کیا اس پر نکالی ہے، جو جتنی میری اماؤنٹ پڑی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو زکوٰۃ کے اور کافی مسائل ہیں جو انسان کو پریکٹیکل لائف میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو بعد میں پوچھ سکتا ہے، علماء موجود ہیں، کتب موجود ہیں، اور کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا مال جو ہم اپنی ذات کے لیے استعمال کریں قبر اور آخرت میں ہمارے لیے ایک پریشانی اور تکلیف کا باعث بن جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔